مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو. میں تانیہ کنول آپ کی ہوسٹ پروگرام مسیحی نقطہ نظر لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیزوں، آج ہم بات کریں گے جب وہ روح حق آئے گا تو ہمیں سکھائے گا. اور اس موقع پر میں آپ کی توجہ جو ہے وہ مبذول کرنا چاہوں گی متی 5 باب اور اس کی پہلی آیت پر. وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے. ہم ویلکم کریں گے اپنے آج کے گیسٹ بشپ صاحب کو. بشپ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو. مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی ہو. ناظرین آپ کو بھی سلام. خداوند آپ سب کو بھی برکت دے. بشپ صاحب، آج ہم بات کریں گے کہ جب وہ روح حق آئے گا تو وہ ہمیں سکھائے گا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں، جبکہ دنیا بھر میں اگر ہم غور کریں تو بہت سارے لوگ ہیں جو بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کو بہت اسٹرانگلی جانتے ہیں. تو کیا ہم سارے اس کے شاگرد ہیں؟ ہم اس سے سن رہے ہیں یا ہم سن کے عمل نہیں کر رہے؟ اس پر آپ پلیز ذرا روشنی ڈالیے. بیٹا 3 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح روئے زمین پر موجود تھے تو انہوں نے شاگرد پکڑے. ٹھیک ہے. شاگرد صرف 12 نہیں تھے، بہت سارے تھے، لیکن 12 کو انہوں نے رسول کا لقب دیا. ٹھیک. یہاں پر خداوند یسوع مسیح جیسے پطرس سے ہم اگر شروع کریں تو پطرس اپنے جال اپنے بھائی کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے، جالوں پر کام کر رہے تھے، کشتی پر کام کر رہے تھے. ان کو بلایا تو فوراً سب کو چھوڑ چھاڑ کے اس کے پیچھے ہو گئے. بولیے، سب سے پہلی بات ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح روئے زمین پر تھے تو وہ اپنے شاگردوں کو سکھایا کرتے تھے. اپنے جانے سے پہلے انہوں نے یہ وعدہ کیا. دوسری بات کہ جب وہ روح حق آئے گا تو وہ آپ کو سکھائے گا. کیونکہ آج خداوند یسوع مسیح فزیکلی موجود نہیں ہے، جسمانی طور پر موجود نہیں ہے. کاش کے ہوتے اور ہم بھی ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ان سے سیکھ رہے ہوتے، لیکن وہ آسمان پر جا چکے ہیں. لیکن وہ دوسرا مددگار بھیج چکے ہیں. ٹھیک ہے. خداوند یسوع مسیح کی جگہ خداوند کے اس کلام نے لے لیا، خدا کے پاک روح نے لے لیا. بے شک. یہ روح سکھانا، اس روح کا کام ہے سکھانا. تو آج کے دن ہم فرق تھوڑا سا یہ کرتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح تھے تو وہ خود سکھایا کرتے تھے. آج خداوند کا روح سکھاتا ہے، لیکن کن کو؟ یہاں جو ابھی آپ نے پڑھا لکھا ہے کہ جب ان کے شاگرد ان کے پاس آئے اور خداوند یسوع مسیح بیٹھ گئے. کلام کا جاننا. تیسری بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا واسطہ پڑا، بہت سارے غیر قوم کے لوگ اس کو تنقید کی نظر سے پڑھتے ہیں اور شاید وہ اس کلام کی باریکیوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. کس لیے؟ مخالفت کرنے کے لیے. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف اس کو علم کے طور پہ پڑھتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان بننے کے بعد بھی جو سول سروسز ہوتی تھی ان میں بائبل پڑھائی جاتی تھی، ان میں چرچ گورنمنٹ پڑھائی جاتی تھی تاکہ وہ سیکھیں. بائبل بھی پڑھائی جاتی تھی. اور بہت سارے لوگ انگریزی کی بائبل کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کو انگریزی آ جائے. آج میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے بچوں کو آپ اردو میں بائبل پڑھائیں تاکہ وہ بائبل پڑھنا سیکھ جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اردو بھی درست ہوتی جائے تاکہ ان کے اردو میں نمبر کم نہ آئے. یہ تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے، یہ زبان کو امپروو کرنے کا ذریعہ بھی ہے، یہ خداوند سے سیکھنے کا بھی ذریعہ ہے. تو خداوند کرے کہ خداوند کے لوگ اس کے شاگرد بنے. اس نے حکم دیا تھا کہ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. تو جو شاگرد ہیں وہ استاد کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھتے ہیں. مقدسہ مریم کا آپ کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی کلام کی باتیں سن رہی تھی اور خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا جو اسے چھینا نہ جائے گا. یہاں پہ بھی یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی تعلیم دینے کا کام عمل شروع کیا تو ان کے شاگرد ان کے پاس آئے. They came to Jesus. تو جو یسوع کے شاگرد ہیں ان کو یسوع کے پاس جانے کی ضرورت ہے. آج سوچنے کی بات یہ ہے
کہ ہم کیسے یسوع کے پاس جا سکتے ہیں تاکہ اس سے سیکھ سکیں. یہ تو کتاب ہے. بہت سارے لوگ اس کو نصابی طور پر پڑھتے ہیں. ہمارے بچے جب چھوٹے چھوٹے تھے تو سنڈے اسکول کے یہ کوئز پروگرامز ہوتے تھے, وہ حصے یاد کر کے جاتے تھے, لیکن اس وقت ان کو یہ سمجھ نہیں تھی. جو بھید اور مکاشفے اس میں ہیں موجود, وہ ان کو سمجھ نہیں تھی, لیکن وہ یاد کرتے تھے. یاد کرتے 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 وہ اس مقام تک پہنچے کہ وہ سمجھنا بھی شروع کرتے ہیں. آج ہمیں یہ اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے, خدا کی خدائی کے نظام میں پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آج سب سے پہلے تو مجھے اپنی زندگی میں یہ دیکھنا ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح کا شاگرد بنی بھی ہوں یا نہیں بنی ہوں. تو اور اگر میں شاگرد ہوں تو مجھے یسوع کے پاس جانا ہے. تو کیسے میں یسوع کے پاس جا سکتا ہوں, کیسے میں یسوع کے قدموں میں بیٹھ سکتا ہوں؟ آج ہمیں یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ آج سکھانے والا خداوند یسوع مسیح کی جگہ پر موجود ہونے والا خداوند یسوع مسیح کا روح ہے. وہ سکھاتا ہے. اس کا کام ہے سکھانا, اس کا کام ہے آراستہ کرنا, اس کا کام ہے کہ خدا کے روح کی طے کی باتوں کو جان کر ہمارے ساتھ شیئر کرنا. اس کا کام ہے کہ وہ ہماری شفاعت کرنے میں ہماری مدد کرے تاکہ ہم بھی اس روح کے ساتھ آہیں بھر بھر کے, جیسے وہ شفاعت کرتا ہے, ہم بھی آہیں بھر بھر کے اس کے ساتھ شفاعت کرنا سیکھیں. آج ہر ایماندار کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے, پوچھنے کی ضرورت ہے. نمبر 1, میں اس کا شاگرد بنا ہوں, اس کی شاگرد بنی ہوں یا نہیں, یا میں ویسے ہی ایک روٹین کے طور پر. بہت سارے لوگ ہیں صبح اٹھتے ہیں, دفتر جانے سے پہلے وہ اپنا کلام پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے فرض پورا کر دیا. فرض ایسے پورا نہیں ہوتا. فرض پورا ہوتا ہے خداوند کے شاگرد بننے سے اور یہ سمجھنے سے کہ میں کیسے آج کے دن خداوند یسوع مسیح کے پاس جا کر اس سے سیکھ سکتا ہوں, سیکھ سکتی ہوں. اچھا, آپ بشپ صاحب بات کر رہے ہیں ابھی کہ شاگرد بننے سے, آپ نے اس بات پہ بہت زور دیا ہے. جی. اب شاگرد جو تھے, پطرس کی آپ نے شروع میں بات کی کہ پطرس جو تھا وہ جال بنا رہا تھا اور وہ فوراً سے چھوڑ کر پیچھے چلا گیا. آج یسوع ہمیں آواز تو نہیں دے رہے اور ہم شاگرد بھی بننا چاہتے ہیں. ہم کس کی آواز کو سن کر پیچھے جائیں اور ہم ایسا کیا کریں کہ یسوع کے شاگرد بن جائیں, اس کے سچے شاگرد بن جائیں؟ بیٹے, شاگرد بننا, آپ خداوند کا کلام, فیملی کو چھوڑنا شاگرد بننا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. خداوند نے ہمیں اسی دنیا میں رکھا ہے کہ اسی دنیا میں رہ کے ہم سارے کام کرتے ہوئے, یعنی بچے پالتے ہوئے, بیاہ شادیاں کرتے ہوئے, اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوئے, ہم خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. لیکن یہاں جو سوال پیدا ہوتا ہے جی, وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ اور اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے جستجو کرتا رہے, زور مارتا رہے. خداوند کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے خدا کے کلام کو سیکھ. خداوند یسوع مسیح سے سیکھنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈ. اور یہاں ذکر ہے کہ جب وہ روح حق آئے گا تو وہ سکھائے گا. میں یہ سوال کر رہا ہوں عام ایک لینگویج میں, کیا آپ سیکھنے والے اس اسکول میں داخلہ لینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل. میں اس بات کو آسان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ اور اگر آپ سیکھنے کے لیے تیار ہیں تو کیا آپ جستجو کرنے کے لیے تیار ہیں کہ میں یسوع تک پہنچوں, اس کے قدموں میں بیٹھوں, اس کا شاگرد بن کے بیٹھوں, تاکہ خداوند اپنی زبان کھول کر مجھے سکھانا شروع کرتے. میں اکثر یہ لکھتا ہوں, اکثر میں نے یہ لکھا ہے کہ جب آپ یہ محسوس کریں کہ خداوند کا کلام آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے, بات کر رہا ہے, تو اپنے اندر جان لیں کہ میں خدا کا بیٹا, میں خدا کی بیٹی ہوں. خدا اپنے بیٹوں سے, اپنی بیٹیوں سے, اپنے شاگردوں سے, اب بیٹے بیٹیاں بھی اس کے شاگرد بنیں گے تو بات بنے گی. اگر اس کے شاگرد نہیں بنیں گے تو پھر وہ, جیسے کئی بچے ہیں ماں باپ کی بات ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں, اسی طرح جو شاگرد نہیں ہیں وہ ان کے ساتھ بھی یہی ہے کہ وہ رسمی طور پر کلام کو سنتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, تنقیدی طور پر وہ پڑھتے ہیں, کئی صرف بحث مباحثوں کے لیے پڑھتے ہیں, کئی شیطان کے ایجنٹ ہو کر کرٹیسزم کے لیے
خداوند کے کلام کو رد کرنے کے لیے، اس میں سے دلیلیں ڈھونڈنے کے لیے پڑھتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بڑی تلخ حقیقت بتاؤں کہ دنیا کی بہت ساری سیمنریز ایسی ہیں جہاں پر جو لادین ایتھیسٹ دہریے وہ خدا کے کلام کو بحثیت مضمون پڑھاتے ہیں. وہ ہم سے زیادہ بہتر عالم ہے، ہم سے زیادہ بہتر ان کو زبانیں آتی ہیں، جو یونانی عبرانی وغیرہ شاید ہم سے زیادہ بہتر، کیونکہ انہوں نے ایک مضمون کے طور پر پڑھا ہے، انہوں نے نصابی طور پر پڑھا ہے، وہ اس کے عالم بھی ہے. لیکن روح نہیں ہے. جہاں روح نہیں ہوگا وہاں کیا ہوگا؟ روح قائل بھی کرتا ہے، روح سکھاتا بھی ہے، روح تیار بھی کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح کے لیے تیار بھی کرتا ہے. اور اس روح کی اسی طرح عزت کرنی چاہیے. آج ہمیں خدا کے روح کو تلاش کرنا ہے، خدا کے روح کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اپنے روح کی صورت میں موجود ہیں. تو جہاں خدا کا روح ہوگا وہاں پہ ہم سیکھیں گے. جہاں خدا کا روح نہیں ہوگا، جب ہم خدا کے روح کی عزت نہیں کرتے، اس کی تلاش نہیں کرتے. آج ہم نے خدا کے روح کو حاصل کرنا ہے، خدا کے روح کو تلاش کرنا ہے، خدا کے روح کو خداوند یسوع مسیح والا، خدا باپ والا درجہ، عزت اور مقام دے کر وہاں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بن کر اس عہد کو کر کے. میں نے آپ کو گزشتہ کئی پروگراموں میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا رشتہ ہے خداوند کے ساتھ، اور وہ رشتہ ایک عہد کے ساتھ بنتا ہے. جب ہم خداوند یسوع مسیح کو عہد کے ساتھ قبول کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، شیطان کی دنیا کو چھوڑ کر خدا کی بادشاہت میں آ جاتے ہیں، تو ہماری جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، ہمارا مقام تبدیل ہو جاتا ہے، ہماری شہریت تبدیل ہو جاتی ہے، ہمارا ڈی این اے تبدیل ہو جاتا ہے. تو جب ہم نے سیکھنا ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم شاگرد بنیں، اور آج کے دن ڈھونڈے کہ آج کے دن خداوند یسوع مسیح مجھے کہاں مل سکتا ہے جہاں میں اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے سیکھ سکتا ہوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں، یہ جان لیں کہ آج خدا کا روح استاد ہے. وہ باتیں جو خداوند یسوع مسیح نے سکھائیں تو ہمیں وہ آنکھوں میں پہچان آئے گی. آنکھوں میں سرما لگانے کے لیے سرما لے لیں گے، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. تو اگر ہمارے کان درست نہیں ہیں، خداوند کی آواز سننے کے لیے درست نہیں ہے، تو ہم دعا کریں گے خداوند میرے کانوں کو روحانی طور پر سننے والے کان بنا دے. میں اپنے کانوں کو درست دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے کان تیری آواز کو سنے. خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا تھا کہ میری بھیڑیں میری آواز پہچانتی ہیں. ٹھیک ہے، سنتی ہیں تو پہچانتی ہیں نا. تو پہچانتی ہیں. تو ہمیں یہ فرق کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس نورانی فرشتے کا روپ دھار کر آ جاتا ہے. اگر وہ میرے سامنے آ جائیں خداوند یسوع مسیح کی شکل میں یا کسی اور ہستی کی، میں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا، لیکن بہت سارے ایسے واقعات تاریخ میں لکھے ہیں اور لوگ ان کو بڑی عقیدت کے ساتھ فالو کر رہے ہیں کہ جی مجھے فلاں ہستی خواب میں نظر آئی اور مجھے یہ حکم دیا. خداوند اپنے کلام کے خلاف کوئی حکم نہیں دیتا. تو یہ جو جس کو ڈسرنمنٹ کہتے ہیں، روح کی پہچان کہتے ہیں، اس کی ضرورت ہے ہر ایک ایماندار کو کہ اگر شیطان ابلیس نورانی فرشتے کے روپ میں بھی آ جاتا ہے اور ہمیں وہ سکھانا چاہتا ہے یا غلط لائن پہ لگانا چاہتا ہے، تو ہمارے اندر بصیرت ہونی چاہیے، ہمارے اندر روحوں کی پہچان ہونی چاہیے کہ یہ خداوند کی طرف سے ہے یا یہ شیطان کی طرف سے ہے. تو اگر ہم شاگرد بن کر خداوند یسوع مسیح کے پاس نہیں جاتے تو وہ ساری قوتیں جو اس دنیا میں تاریخی کی قوتیں ہیں جن کے ساتھ ہماری جنگ ہے، اس زمانے کی کلیسیا ابلیس کے ہیلوں سے واقف تھی. آج کا ایماندار اس کے ہیلوں کو سمجھنے کی طرف دھیان نہیں لگاتا. تو جب ہم جو زندگی والی باتیں ہیں، ایک دفعہ یاد ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح کلام کر رہے تھے اور انہوں نے جو گفتگو شروع کی تھی وہ شروع کی تھی کہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے. جو میرے گوشت کو نہیں کھاتا اور میرے خون کو نہیں پیتا اس میں زندگی نہیں.
تو لکھا ہے کہ اس کے بعد ان کے بہت سارے شاگرد انہوں نے یہ کہا کہ یہ کلام ناگوار ہے، اس کو کون سوچ سکتا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ الٹے پھر گئے، یعنی خداوند یسوع مسیح سے کٹ گئے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے باقی ماندہ شاگردوں سے پوچھا کہ کیا تم بھی جانا چاہتے ہو؟ دروازہ کھلا ہے، یہاں زبردستی والی بات نہیں ہے، یہاں دل کی بات ہے۔ ہمارا معاملہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ دل کا معاملہ ہے کہ کیا تم بھی جانا چاہتے ہو؟ تو پطرس نے کہا کہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، تو یہ چھوڑ کر ہم کس کے پاس جائیں؟ یہ سمجھ کی بات ہے کہ میں سمجھوں کہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں یسوع کے پاس ہیں، ابدی زندگی کی باتیں یسوع کے پاس ہیں۔ یہ باتیں ایک رشتے کے ساتھ منسوب ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بننا ایک رشتے کا نام ہے، یہ اس کے اسکول میں داخل ہونے کا کام ہے کہ میں اس پاک روح کے اسکول میں داخل ہوا ہوں، میں نے اپنا نام وہاں رجسٹر کروایا ہے، میں نے یہ تمنا کی ہے، میں نے یہ شوق رکھا ہے کہ میں خداوند کے پاک روح کو حاصل کر کے یا اس جگہ کو جہاں خدا کا روح کام کر رہا ہے وہاں پہ موجود ہو کے اپنے کان خداوند سے درخواست کر کے کھلواؤں کہ میرے کان کھل جائیں، میرے کان خداوند کی آواز کو پہچاننا شروع کر دیں، میں خداوند کو سمجھوں، میں جانوں کہ یہ جو کلام کر رہا ہے یہ خداوند کی طرف سے ہے یا یہ مجھے ورگلانے کے لیے ہے۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، اور خداوند کلیسیاؤں سے فرماتا ہے۔ کلیسیا کو کیا ہے؟ ایمانداروں کی جماعت۔ شاگرد کیا ہے؟ خداوند کے ساتھ عہد باندھ کر اس کے اسکول میں داخل ہونے والے لوگ۔ خداوند ہم آج سے تیرے شاگرد ہیں۔ اچھا بشپ صاحب، یہاں میرے دل میں ایک سوال آتا ہے کہ لکھا ہے کہ جب روح حق آئے گا تو وہ ہمیں سکھائے گا۔ ایک شخص کی زندگی میں روح حق آتا ہے اور وہ اس کو سکھاتا ہے، اور پھر وہ اپنی اسی زندگی میں دوبارہ لوٹ جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا گنجائش ہے؟ کیا روح حق اس کو دوبارہ سکھائے گا، اس کو دوبارہ زندگی میں کھڑا کرے گا، یا وہ شخص برے کاموں میں یا دنیاوی باتوں میں پھر دھس جائے گا؟ دیکھیں، یہ ایک بنیادی سوچ کی بات ہے۔ میں کیا سیکھنا چاہتا ہوں، میں کس راہ پر چلنا چاہتا ہوں؟ خداوند نے ہمیں آزادی دی ہے، ہر روز دن میں 10 دفعہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم وہ فیصلے کس روح میں کرتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کے فیصلے کس روح میں کرتے ہیں، کس پہچان میں کرتے ہیں کہ میں نے خداوند کے راستے پہ جانا ہے؟ لکھا ہے نا کہ 2 راستے ہیں، ایک کشادہ راستہ ہے، ایک تنگ راستہ ہے، اور جو تنگ راستہ ہے اس پہ چلنے والے تھوڑے ہیں، جو کشادہ راستہ ہے، من مرضی کا راستہ ہے، اس پہ چلنے والے بہت ہیں۔ تو جو بات آپ کہہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو استادوں کی کمی ہے۔ خداوند کا پاک کلام یہ کہتا ہے خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک میں کہ فصل کے مالک سے درخواست کرو کہ وہ فصل کے لیے مزدور بھیجے، کیونکہ فصل بہت ہے، روحیں تڑپ رہی ہیں، وہ خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھ رہی ہیں۔ مخلوقات اپنا اس وقت شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے، وہ خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھ رہی ہے کہ ہاں کون ہمیں آزاد کرے گا۔ کئی لوگوں کو شیطان نے اتنا جھگڑا ہوتا ہے کہ ان کو شیطان کے چنگل سے بچانا پڑتا ہے، ان کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے، کئی لوگوں کو دعا سے خریدنا پڑتا ہے کہ روحانی بچے پیدا کر کے ان کو پھینکا نہیں جا سکتا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کنونشن کر لیں، آپ منادی کر لیں، جب کوئی خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے تو وہ نوزائید ہوتا ہے، اس کو سنبھالنے کی، اس کی پرورش کرنے کی، اس کو سکھانے کی، اس کو توانا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ استادوں کی بھی کمی ہے، لیکن اس شخص کے پاس بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا، اب میں خداوند کے ساتھ جڑا رہتا ہوں یا میں اپنی راہ اختیار کر لیتا ہوں۔ وہ دوسرے دن اٹھتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا۔ اب خداوند کے بہت سارے میں نے خادم دیکھے جو زندگی میں گر جاتے ہیں۔ 1980 کی ایک بات ہے، تو دونوں خدا کے خادم بڑی اچھی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اس وقت وہ نئے نئے شروع ہوئے تھے، تو انہوں نے مختلف جگہ پہ مختلف کنونشنیں کرنے کے اشتہار چھاپے، اور وہ اشتہار میرے پاس ابھی تک پڑے ہیں۔
اتفاق یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہی تصویر دو مختلف جو مبشر تھے ان کے لیے ایک ہی اشتہار ایک ہی تصویر لگا دی کہ یہاں پہ یہ دیکھو یہ مریض جو ہے یہ یہاں پہ شفا پا گیا. میرے پاس ابھی تک پڑی ہے. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ خدا اپنے لیے جو مختار ڈھونڈتا ہے ان میں وہ دیانتداری دیکھنا چاہتا ہے, ایماندار کی زندگی میں وہ دیانتداری دیکھنا چاہتا ہے, وہ سچائی دیکھنا چاہتا ہے. خدا کا کلام سچائی ہے کہ ہم خدا کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا خدا کے کلام سے ہم آزاد ہیں. اگر ہم اپنی زندگی کو خدا کے کلام کی روشنی میں اور آئینے میں دیکھیں گے, خدا کے کلام کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ خدا کا کلام ایک آئینہ ہے. جب آپ صبح تیار ہوتی ہیں, میں تیار ہوتا ہوں, میں شیو کرتا ہوں, بال کٹواتے ہیں, یہ اس کو میک اپ میں لایا جا سکتا ہے کہ میں اپنی تراش خراش کر رہا ہوں, میں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں. تو جو میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ ہر فوجی بیرک کے باہر ایک قائد اعظم آئینہ لگا ہوتا ہے کہ آپ دیکھو کہ آپ نے وردی ٹھیک پہنی ہوئی ہے, آپ نے بوٹ صحیح کسے ہوئے ہیں, آپ نے ٹوپی صحیح پہنی ہوئی ہے, آپ نے بیلٹ صحیح لگائی ہوئی ہے, یعنی آپ پورے فٹ ہو, تیار ہو کہ نہیں ہو. تو ہم نے بھی اپنے آپ کو آراستہ کر رہے ہیں, ہم آراستہ کرنے کے عمل میں سے گزر رہے ہیں اور ہمارے سامنے اس کا کلام ایک آئینے کی طرح ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں, اپنی شکل کو دیکھوں جہاں درست کرنے کی. اب یہ روحانی شکل کی بات ہے, یہ روحانی تیاری کی بات ہے. خدا کے کلام میں خدا یسوع مسیح کی دلہن کے بارے میں مقدس یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا 21واں باب, اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا. تو یہ روحانی سنگار کی باتیں ہیں, تیاری کی باتیں ہیں. اسی دنیا میں رہتے ہوئے سارے کام کرنے ہیں, ہم نے نوکریاں بھی کرنی ہیں, بیاہ شادیاں بھی کرنی ہیں, اپنے بچے بھی پالنے ہیں, ان کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال کرنا ہے, ان کو تربیت دینے کا, یسوع کے پاس لانے کا بھی ہم نے انتظام کرنا ہے. ہمارا کام ان ساری چیزوں پر ہونا چاہیے اور ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم یاد رکھیں میں شاگرد ہوں, میں کس روح کا ہوں, میں خدا ان کے پاس پہنچ گیا ہوں, آج میں کیسے خدا یسوع مسیح کے پاس پہنچ کر اس سے سیکھ سکتا ہوں. آج کے دن میں خدا کے روح سے خدا یسوع مسیح کا درجہ اس روح کو دے کر, خدا باپ کا درجہ اس روح کو دے کر, اس روح کو حاصل کر کے, اس روح سے سیکھ کر میں اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہوں. شیطان ہمیں ورگلاتا ہے, نورانی فرشتے کا روپ دھار کر لے آتا ہے, مختلف روحانی ہستیوں کی شکل میں ہمارے خوابوں میں آ جاتا ہے. تو وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ ہمیں اکھاڑنا چاہتا ہے, ہماری بنیاد سے اکھاڑنا چاہتا ہے. غالباً 19 زبور میں یہ لکھا ہے کہ اگر بنیاد ہی اکھاڑ دی جائے تو صادق کیا کر سکتا ہے؟ جب بنیاد ہوگی, مضبوط بنیاد ہوگی تو اس پہ عمارت بنتی جائے گی. خدا کلیسیا کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ تم مل ملا کر ایک عمارت ہو, مل ملا کے, سب مل ملا کے ایک عمارت ہو. تو جب ہم بنتے جا رہے ہیں, بہت سارے ایک دوسرے کی بھیڑیں چرا رہے ہیں, بہت سارے صرف پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں, بہت سارے جو ہیں وہ کلاس روم سٹرکچر جیسے سیمنری ہے, ایک طرف سے آپ بندہ ڈالو, دوسری طرف سے وہ پادری بن کے نکل آئے گا. لیکن اگر خدا کا روح نہیں ہے, اس سے اس نے سیکھا نہیں ہے, تو اس کے اندر خدا کے روح کے پھل نہیں ہوں گے. اب شاگرد بن کے ہم سیکھتے ہیں, یا کلاس روم سٹرکچر سے ہم سیکھتے ہیں, یا صرف ایک عمل کر کے کہ میں نے حوالہ پڑھ لیا, دعا کر لیا, خدایا میرا کام پورا ہو گیا. نہیں, ایسے کام پورا نہیں ہوتا. کام پورا ہوتا ہے کہ جس راہ پر تم جا رہے ہو, تنگ راستہ ہے یا کشادہ راستہ ہے, جس راستے پر تم چل رہے ہو غور سے دیکھو کس طرح سے چلتے ہو, داناؤں کی مانا چلتے ہو یا نادانوں کی. اپنے چال چلن پر غور کرتے رہنے کی ضرورت ہے, اپنی زندگی کے طریقہ کار پر غور کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ میں شاگرد بنوں تو میرا رویہ اپنے استاد کی نسبت کیا ہے. بالکل, میرا استاد تو وہ استاد ہے جو گردوں اور دلوں کا جاننے والا ہے. جو ہم آج کل کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں, اپنی تعریف خود کرتے ہیں.
پتہ ہے میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ. ہمیں عاجزی اور فروتنی کے ساتھ خداوند کو ڈھونڈ کر، یسوع کو ڈھونڈ کر، جو آج اس کے روح کی صورت میں اس سے سیکھنے کے لیے عاجز اور فروتن ہو کر اس کے اسکول میں داخلہ لے کر، اپنے کان اس کی طرف لگا کر، اپنا دل اس کی طرف لگا کر، اپنا دھیان اس کی طرف لگا کر، یہ جان کر کہ میری اپنی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے. اگر میں اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرتا، اگر میں اپنے آپ کو تیار نہیں کرتی، اگر میں خدا کے معیار پر پورا ہونے کے لیے اپنے آپ کو میں اس سانچے میں نہیں ڈھالتا، یعنی یہ کہہ لیں کہ میں تبدیل ہونے کے لیے اپنا آپ خداوند کے ہاتھوں میں نہیں دیتا. خداوند زبردستی نہیں کرتا، بالکل اس کو اپنا آپ دینا پڑتا ہے. لے خداوند، تو مجھے لے اور تو مجھے اپنا انسٹرومنٹ بنا. میں تیرا انسٹرومنٹ ہوں، مجھے تو اپنا بنائے گا، نیا بنائے گا، میں تیرا جلال ظاہر کروں گا. بہت بہت شکریہ بشپ صاحب آپ کا ان تمام اچھی باتوں کو سکھانے کے لیے. میں اور بشپ صاحب پھر ملیں گے آپ سے اگلے ہفتے پروگرام مسیحی نقطہ نظر میں. اپنا خیال رکھیے. کانٹیکٹ نمبر آپ کے سامنے موجود ہے، ہم سے رابطہ کریں، سوال پوچھیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو.